اس قابل تو نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کو اگر رول ماڈل کہا ہے اور مانا ہے تو پھر ان کو ہم نے اس میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ذکر کرنا چاہوں گی فیمل ایلیویشن، ویمن ہوڈ کی ایلیویشن اور اپلفٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں، بینگ اے فیمل لائر اسپیسیفکلی میں یہ بات کروں گی۔ اصل میں آج کچھ سوالات اٹھاؤں گی اور آپ کے سامنے رکھوں گی اور جواب نہیں مانگوں گی، کیونکہ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں بیوی کی زندگی سے ملتے ہیں، اور آج ہم کس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں اس کو ہم نے ریزونیٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں تو پھر ہم نے ان کی تمام احکامات کو عملی جامہ پہنانے کی اپنی نئی کوشش کرنی ہے۔ تو جب ہم اس چیز کو مانتے ہیں، ڈکلیئر کرتے ہیں، تو پھر ہماری پریکٹیکل لائف کیا ہے، یہ سب سے ضروری نقطہ ہوگا۔ جب ہم اس ویمن ہوڈ کی ایلیویشن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں ذکر کروں کہ جب اسلام ابھی آنا تھا، ایڈوینٹ آف اسلام سے پہلے فیمل انفینٹیسائڈ، بیٹیوں کو زندہ درگو کرنے کا معاملہ یہ بہت کامن تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بعثت ہوئی اور آیت نازل ہوئی کہ اپنی بیٹیوں کو خوف و وزن کی وجہ سے زندہ درگور مت کریں، یہاں سے ہم ویمن ہوڈ کی اپلفٹ کی بات سنتے ہیں۔ پھر سورہ کوثر کا نزول اور اس کی جو شان ہے وہ بی بی فاطمہ زہرا کے نام سے عیام ہے، اس پہ زیادہ میں بات نہیں کروں گی، لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ آج فیمیل یا ویمن ہوڈ کی جو سسٹیننس ہے وہ حضرت بی بی فاطمہ ایک عورت کے نام سے لکھی ہے۔ عورتوں کا مقام اور عورتوں کی جو عزت اور فضیلت ہے جو اسلام نے دی ہے اس کا وہ سمبل ہے۔ میں ان کو ایز سمبل آف ویمن ہوڈ اینڈ ایلیویشن آف ویمن ہوڈ تصور کرتی ہوں، اور اپنے ینگ بہنوں، بھائیوں، لائرز سب کو یہ گزارش کروں گی کہ اس کو ایک پیرامیٹر کے طور پہ اپنے مائنڈ میں ضرور اس آئیڈیا کو سوچیے گا۔ دوسرا نقطہ یا دوسرا سوال، ایک حدیث ہم سنتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اٹس اے ویری فیمس حدیث۔ اس حدیث سے ہمارے پاس 4 بیسک ڈیموکریٹک لیگل پرنسپلز نکلتے ہیں، کیونکہ اسلام کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے۔ اگر ہم اپنے پرنسپلز کو اپنے زندگیوں میں ہی نافذ نہ کر پائیں، اپنے ذاتی معاملات میں ہی اپنا نہ پائیں، تو پھر اس کا میرے نزدیک کو فائدہ نہیں ہے۔ اس حدیث سے 4 پرنسپلز کیا لکھتے ہیں کہ فاطمہ از دا سمبل آف نان ڈسکریمنیشن، فاطمہ از دا سمبل آف رول آف لا، فاطمہ از دا سمبل آف ایکول پروٹیکشن آف لا، فاطمہ از دا سمبل آف ڈیو پروسیس آف لا۔ یہ 4 پرنسپلز اگر ہم اپنے قانون کی تعلیم میں پڑھانا شروع کر دیں، عورتوں کے ہم اپنی طرف سے ایفرٹس کرتے ہیں، بٹ جنرلی اسپیکنگ اگر ہم اس کو اپنے روزمرہ کی تعلیمات اور تربیت میں ڈال دیں تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے معاشرے میں بہتری نہ آئے۔ ایک تو یہ پرنسپلز آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہی تھی۔ آج ہم جب اپنے ارد گرد قانون اور معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس بیسک سوال آتا ہے جینڈر پیرٹی کا۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹل گولز کو SDGs کہا جاتا ہے، اس میں ہمارا گول ہے جو کہ 2030 تک پاکستان نے اچیو کرنا ہے انٹرنیشنل ورلڈ میں، اور وہ ویمن امپاورمنٹ کے حساب سے گول نمبر 5۔ آج ہمارے پاس بہت بڑا یہ سوالیہ نشان ہے کہ ہم نے اپنے خواتین کی اپلفٹ اور اپبرنگنگ میں وومن ہوڈ سینسٹائزیشن کس حد تک رکھی ہے۔ کیا ہم یہ 4 پرنسپل جو کہ اس حدیث سے اخذ کیے ہیں، کیا ہم وہ پرنسپلز واقعتاً فیمیل پالیسی میکنگ میں اپنا رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم جوڈیشری میں سینسٹائزڈ وے میں چل رہے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال ججز کے لیے بھی ہے اور وکلاء حضرات کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا جو اہم نقطہ میں سامنے رکھنا چاہوں گی حضرت فاطمہ زہرا کی ولادت کے موقع پہ، وہ یہ ہے کہ ہم نے پریکٹیکل اسوہ حسنہ کو جب دیکھنا ہے تو پھر ہم نے دیکھنا آج ہم خود کیا کریں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی شادی کی تو حق مہر کے لیے حضرت علی سے پوچھا گیا، یعنی کہ جو سنت ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ شادی کے لیے جو خرچہ بیسک جو گھر کا ہے، بیسک جو سسٹیننس ہے وہ خامد نے پرووائڈ کری۔ حضرت علی سے پوچھا کہ ان کے پاس کیا چیزیں ہیں، ہاؤ ہی کین سسٹین، تو انہوں نے ذکر کیا ایک زرہ ہے، ایک گھوڑا ہے اور ایک تلوار ہے۔ ان کو پھر یہ کہا گیا کہ اپنے زرہ بیچو، اور وہ 480 دینار آلموسٹ 500 روپیز دینار میں اس زمانے کے وہ بکی، اور گھر کا ضروری سامان ہے۔ آج ہم جو پروہیبیشن آف ڈاوری کو قانون کو لے کے ابھی تک ناکام ہے، جو کہ ہماری رسم رواج کی وجہ سے ہمارے خطے میں، ہمارے گھروں میں ہر ٹیئر، ہر لیول آف کلاس میں
ہم دیکھتے ہیں کیا ہم اس سے آج اس کو نظر ہے اس کے لیے کیا ہم نے پھر پالیسی میکنگ میں کوئی بھی ایکسٹرا اسٹیپ فارورڈ لیا ہے یا نہیں. سو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے 2024 میں کہ ہم جہیز کی لعنت سے چھٹکارا نہیں پا سکے. سو یہ بھی سنت کا ایک اصول ہے جو کہ حضرت فاطمہ زہرا کے سمبولک پوائنٹ کو اگر ہم لے کے رکھیں تو پالیسی میکنگ میں بہت فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک چھوٹا سا نقطہ اور ہے کہ کیا ہم اپنی بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کیا کہ جب حضرت فاطمہ آتی تھی تو وہ کھڑے ہوتے تھے, جب وہ جاتی تھی تو ان کو سی آف کرتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کھڑے نہ ہوئے, ان کی تعظیم نہ کی ہو. تو آج ہم ایز فادرز, ایز مدرز, ایز بردرز کیا ہم اپنی ماؤں بہنوں کی وہی تعظیم کرتے ہیں؟ یہ بھی سنت رسول ہے. سنت رسول کے ہر عمل اور ہر پہلو کو دیکھنا ہے. سملرلی ایک اور ہمارا معاشرتی مسئلہ ڈائلما ہے ہمارے علاقے میں کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو فیمیل کے اوپر بہت پابندیاں ہوتی ہیں. سنس آئی ڈیل ود فیملی میٹرز, سو ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ جی بچوں پہ پابندیاں ہیں, ماں باپ کو ملنے نہیں دینا, یہ وہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. سو جب ہم سنت کو دیکھتے ہیں تو حضرت فاطمہ تو زہرا روزانہ ان سے ملاقات کرتی ہے. سو ہمارے یہاں یہ کچھ کلچرل ایشوز, کچھ سوشل ایونٹس بن چکے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے یہاں زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے خواتین کی. سو یہ چھوٹے چھوٹے نکات ہیں جو حضرت فاطمہ تو زہرا کی زندگی کو مختصر بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت بہتر طریقے سے آپ اپنے گھروں میں اپنی بہنوں, بیویوں, بیٹیوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں. بیکاز دس از ناٹ اے کویسچن آف فیمل امپاورمنٹ, it's a question of following the Usma and Sunnah of Holy Prophet, peace be upon him. So یہ تو تھے میرے سوالات. سب سے جو سمپلیسٹ آرگومنٹ ہے وہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا کے 3 بیسک رول ماڈلس, ایز وائف, ایز مدر اینڈ ایز دا ڈاٹر. سو یہ تینوں رولس ہم خواتین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ سوال ہم اپنی خواتین سے کرتے ہیں کہ کیا ہم اپنی تربیتوں میں وہ چیزیں لے کر آئے ہیں یا لا سکے ہیں ابھی تک کہ جن کی وجہ سے آج ہمارے پاس بہت سارے بڑے بڑے نام ہمارے سامنے ہیں ایز آور ہسٹوریکل لیڈرس. سو ہماری تربیتوں میں وہ تمام چیزوں کو شامل ہونا بہت ضروری ہے اور اس کا تعلق آپ کے نصاب سے ہوگا. جب تک آپ کا نصاب آپ کے اکیڈیمیا, آپ کے پرائمری, سیکنڈری اور ٹرشری لیول پہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی جو بیسک پرنسپلز ہیں ان کو جب تک پڑھایا نہیں جائے گا, عام نہیں کیا جائے گا, یہ چیزیں تو معاشرے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں لا سکیں گی. سو اس کے لیے ہم ٹیچرز کا بہت بڑا رول ہے, اس کے بعد ہم پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے, اور ایز لائرز آپ کو تمام خواتین کی دادرسی کے لیے حضرت بی بی فاطمہ زہرا کے یہ جو سمبلز ہیں, جو جمع پرنسپلز ہیں, ان کو سامنے رکھنا انتہائی لازم ہے. جب تک ہم ان چیزوں کو سامنے نہیں رکھیں گے ہمارے معاشرے میں تبدیلی آنا ناممکن ہے. تو اسی کے ساتھ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, خاص طور پہ میں نے حکومت اور مجھے اتنا الاؤ کیا ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ.